مجھے روح بن غطیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لو، اس لیے کہ میں خود اس کی حدیثوں کو ناپسند کرتا تھا اور دوسرے لوگ بھی اس کی حدیثوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آگے بقیہ بن ولید ایک راوی ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وبه قال حدثني ابن قهزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وادبر۔ بقیہ بن ولید حمص کے رہنے والے، سن ہجری 197 میں وفات ہوئی، اچھے راوی، بخاری شریف میں تعلیقاً ان کی روایت ہے، صحاح ستہ کی باقی کتابوں میں بھی ان کی روایات ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غیر معروف روات سے روایت کریں تو نہ لیجیے، لیکن معروف روات سے روایت کریں تو ان کی روایتوں کو لیا جائے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ بقیہ زبان کے سچے ہیں، مگر ہر آنے جانے والے سے، یعنی ہر کس و ناکس سے وہ حدیث سے لیتے ہیں، ثقہ غیر ثقہ سبھی سے روایت بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کی حدیثوں کے باب میں تحقیق کی جائے، یہ مطلب ہے۔ ان کو ضعیف نہیں قرار دے رہے، بلکہ ان کے حدیثوں کے باب میں تحقیق کرنے کا حکم دے رہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الأعور الحمداني وكان كذابا۔ وبه قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد۔ وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، وقال الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين۔ وبه قال حدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الحمداني من الحارث شيئا فقال له قد بالباب فقال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وحس الحارث بالشر فذهب۔ ایک راوی ہے حارث بن عبداللہ حمدانی، حارث آور کوفی بھی اس کو کہتے تھے، حارث آور کوفی، ابن معین، امام نسائی، امام احمد بن حنبل نے اس کی توثیق کی، لیکن امام سفیان ثوری، علی بن مدینی، ابو زرع رازی، امام دار قطنی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کان غالیا فی التشیع واہیا فی الحدیث، شیعیت میں غلو تھا اس کی، حدیث میں کمزور تھا۔ سنن اربعہ میں اس کی روایات موجود ہے، البتہ نسائی میں صرف 2 حدیثیں ہیں نسائی۔ امام شعبی فرماتے ہیں مجھ سے حارث آور حمدانی نے حدیث بیان کی، لیکن وہ بڑا جھوٹا، حارث آور حمدانی بڑا جھوٹا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث جرح کر رہے ہیں تو اس سے حدیث کیوں بیان کی جاتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ امام شعبی کی تکذیب اس لیے ہے کہ وہ شیعیت کے باب میں اس کی تکذیب کرتے تھے، روایت حدیث میں انہوں نے اس کی تکذیب نہیں کی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علقمہ نے فرمایا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا ہے۔ اس کے جواب میں حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وحی اس سے زیادہ مشکل ہے، یعنی وہ شیعیت کے اس مشہور عقیدے کی طرف یہ کرتے تھے کہ اصل وحی جو اسرار ہے، رموز و اسرار، جس کے بارے میں شیعوں کا دعویٰ ہے کہ وہ شیعہ ہی جانتے ہیں، دوسروں کو وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ دوسروں کی فہم سے باہری ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ قرآن آسان ہے لیکن وحی یعنی وہی جو خفیہ راز جو ہے یہ مشکل ہے۔
ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حارث مطعون ہے حدیث کے باب میں مشہور ہے۔ امام زیاد فرماتے ہیں کہ مرہ ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا آپ دروازے پر بیٹھے۔ حمزہ کہتے ہیں پھر مرہ گھر میں گئے، اپنی تلوار دی۔ حارث کو خطرے کی بھنک لگ گئی، شاید میرا سر قلم کیا جائے، چنانچہ وہ چلا گیا اور بچ گیا، ورنہ اسی دن حارث کا قصہ تمام ہو جاتا مرہ ہمدانی کے مبارک ہاتھوں سے۔ آگے دو روایت مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم۔ یہ مغیرہ بن سعید جو تھا کوفی، بہت ہی جھوٹا اور خبیث رافضی تھا، حضرت علی کو احیاء موتا پر نعوذ باللہ قادر مانتا تھا۔ شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین سب سے پہلے اسی ملعون نے کی تھی، مغیرہ بن سعید۔ آخر میں نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے اس کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، مغیرہ بن سعید۔ اور دوسرے ہے ابو عبد الرحیم شقیق ضبی کوفی، خارجیوں کا سردار تھا، ضعیف راوی، کوفہ میں وعظ کہتا تھا، اس لیے قاص سے مشہور ہے۔ قاص ابو عبد الرحیم یہی شخص۔ تو وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بن سعيد عن ابن عون أنه قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان، کہ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے حدیث لینے سے بچو، اس لیے کہ دونوں بڑے جھوٹے ہیں۔ آگے جو مقررین واعظین اپنے وعظ میں، تقریر میں، لمبی لمبی تقریروں میں حدیثیں بیان کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی تخاطب کیا، ان کو بھی تنبیہ فرمایا۔ وبه قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير بالأحوة وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل۔ تو امام عاصم فرماتے کہ ہم تابعی جلیل ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی کے پاس حدیثیں پڑھنے جایا کرتے، جبکہ ہم نوجوان تھے، وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاء، نوجوان لڑکے تھے، بس وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ واعظوں کے پاس حدیثیں پڑھنے نہ جایا کریں۔ البتہ حضرت ابو الاحوص کوفی اس سے مستثنیٰ ہے، اور شقیق سے بچا کرو۔ عاصم کہتے ہیں کہ یہ شقیق خارجیوں کا عقیدہ رکھتا تھا، اور یہ شقیق نہیں جن کی کنیت ابو وائل، بلکہ ان کی مراد ابو عبد الرحیم شقیق ضبی کوفی ہے، شقیق ضبی کوفی جو ابن مسعود کے خاص شاگرد ہے، اور حدیث شریف کے باب میں نہایت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ وبه قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم اكتب عنه وكان يؤمن بالرجعة۔ جابر بن یزید جعفی کوفی ضعیف راوی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے راوی ہے۔ پہلے ٹھیک تھا، پھر بعد میں سبائی شیعہ ہو گیا تھا۔ بعض ائمہ نے سابقہ احوال کے اعتبار سے اس کی توثیق کی ہے، دوسرے نے آخری احوال کے اعتبار سے اس پر جرح کی ہے اور اس کی روایتیں بھی چھوڑ دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جابر پر سخت جرح کی ہے، اگرچہ ان کا ہم وطن تھا، لیکن جرح کرنے میں اس کو چھوڑا نہیں۔
وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتبعه الناس بحديثه. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة. تو مثال فرماتے ہیں ہم سے جابر جوفی نے حدیث بیان کی، نئی بات یعنی کوئی نیا عقیدہ پھیلانے کی، یعنی جس زمانے میں جابر کے عقائد درست تھے، اس زمانے میں نے جابر سے روایت سنی، پھر انہوں نے اپنے تلامذہ کے سامنے وہ روایت ذکر کی جو یہاں مذکور نہیں ہے، یہاں صرف روایت کا ابتدائی حصہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا جابر جوفی۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں جب تک جابر جوفی نے اپنی بد اعتقادی ظاہر نہیں کی تھی لوگ اس سے حدیثیں لیا تھا، پھر جب اس نے اپنی بد اعتقادی ظاہر کی تو لوگوں نے اس پر اس کی حدیثوں کے بارے میں بدگمانی کی اور بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ سے اس نے کیا بد اعتقادی کی، تو انہوں نے جواب دیا رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا، وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی امام غائب واپس آئیں گے اور اہل بیت کو انصاف دلائیں گے وغیرہ، یہ عقیدہ رجعت۔ وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها۔ امام جراح فرماتے ہیں میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس 70,000 حدیثیں ہیں جو ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی اور سب مرفوع۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اس کا صریح جھوٹ ہے، یہ بھی اس کا جو ہے صریح جھوٹ ہے، بہت خطرناک جھوٹ ہے۔ وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر سمعت جابرا يقول ان عندي ل50,000 حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000۔ جابر نے کہا میں نے زہیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایسی 50,000 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک بھی میں نے لوگوں سے بیان نہیں کی۔ زہیر کہتے ہیں پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہنے لگا یہ ان 50,000 احادیث میں سے ہے، یہ ان 50,000 احادیث میں سے ہے۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وہی 50,000۔ جی تو اگلی روایت دیکھیے، یہ جابر کے باب میں تقریباً ذرا لمبا کلام ہے۔ وبه قال حدثني ابراهيم بن خالد اليشكري وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سألا جابرا عن قوله عز وجل ولن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه
قال سفیان وکذب فقلنا